نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب تک مدرسے میں چھٹیاں تھیں، طلباء کا، ہمارے متعلقین کا کچھ اصرار تھا کہ ہفتہ واری کچھ اصلاحی باتیں پیش کی جائیں، تو ان کے کہنے پر مجبوراً ہفتے میں کچھ باتیں بغرض اصلاح، جس کا خود میں اول اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا تھا، کچھ باتیں پیش کی گئیں۔ اب مدرسے کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مدرسے کے اندر مصروفیات بڑھ گئی، اس لیے میں نے گزشتہ جمعرات یہ سلسلہ موقوف کر دیا تھا، لیکن پھر سے ہمارے شاگردوں کے، طلباء اور متعلقین کا اصرار رہا کہ آدھ گھنٹہ نہ صحیح 5-10 منٹ کچھ باتیں عرض کر دے، تاکہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اپنی اصلاح کے اندر قدم بڑھانے کا موقع ملے۔ تو دوبارہ ان کے اصرار کی وجہ سے مختصر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے، مشکات المصابیح کتاب الرقاق کے اندر یہ موجود ہے۔ حدیث بہت جامع اور زندگی کے تقریباً ہر مرحلے کو شامل ہے، آدمی کے تمام احوال کو محیط ہے۔ کتنی قیمتی نصیحت ہے یہ! ایک نصیحت اگر ہمارے زندگی میں عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے تم غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، پہلے تمہاری جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے تم غنیمت سمجھو کہ آدمی جوانی کے اندر بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ تو اس جوانی کو جو اللہ نے ایک بڑی نعمت کے طور پر دی ہے، اس کو قدر کر کے کچھ جوانی کے اندر نیک عمل کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جوانی کی بہت قدر ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزول قدم عبد حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ ان 5 میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزاری۔ تو یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ جوانی کو کن کاموں کے اندر تم نے صرف کیا۔ اس سوال کے جواب کے بغیر بندے کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ اپنے قریب عرش کے سائے میں انہیں ٹھہرائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ تو جوانی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ جوانی ہم سے گزر گئی، قدر نہیں کی، شیطان کی یہ دھوکے سے کہ اور بھی عمل کرنے کا وقت ہے، بڑھاپے میں عمل کیا جاتا، یہ جوانی ایسے ہی ہماری ضائع نہ ہو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، صحتک قبل سقمک، تمہاری تندرستی، صحت، یہ حالت کو تم غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ صحت کے اندر تم کوئی نیک عمل نہیں کر سکے، بیماری آ گئی اور بیماری کے اندر تم تندرستی میں جو عمل کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکو۔
میرے عزیزو، آج کل کے حالات کا ہم مشاہدہ کریں، کس کس قسم کے بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ ذرا ہسپتال کا جائزہ لیں، ایک چکر لگائیں تو کس قسم سے مریض بستر میں بیڈ میں پڑے ہوئے ہیں، عجیب عجیب قسم کے امراض جن کو پہلے ہم نام تک نہیں جانتے تھے۔ تو ایسے امراض لوگوں کے اندر مسلط ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تندرستی کی نعمت، اس میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تندرستی کی نعمت چلی جائے اور بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کے اندر وہ عبادت کا ہمیں موقع نہ ملے۔ تیسری بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، غناءک قبل فقرک، تمہاری مالداری کی حالت کو فقیری، تنگ دستی، محتاجگی کے آنے سے پہلے تم غنیمت سمجھو۔ یہ مال آنی جانی ہے، آج کا مالدار کل کا فقیر، مال کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج اللہ نے مال کی جو نعمت دی، دوسروں کا محتاج ہمیں نہیں بنایا، کتنی بڑی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو آج یہ مال کی نعمت کو کچھ فقیروں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر صدقہ کریں گے، انشاءاللہ یہی مال ہمارے لیے مرنے کے بعد ذخیرہ بنے گا، نجات کا سبب بنے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مال ہمارے ہاتھ سے چلے جائے اور اس وقت ہم افسوس کریں کہ مال ہونے کے وقت میں کتنا میں صدقہ و خیرات کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ اب اس وقت کفِ افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو مال دی، اس کو نیک کاموں کے اندر خرچ کرنے کی ہمارے اندر عادت اور حوصلہ پیدا ہو۔ ایک چھوٹی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، فراغک قبل شغلک، تمہارے فارغ اور خالی اوقات کو تم غنیمت جانو مشغولیت کے آنے سے پہلے۔ میرے عزیزو، ابھی لاک ڈاؤن کے وجہ سے بہت سارے خالی اوقات ہمارے سامنے گزرے ہیں۔ ان خالی اوقات کو ہم غنیمت جان کر کچھ نیک عمل کر لیتے، آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ بنا لیتے، تو مشغولیت کے آنے سے پہلے یہ عمل ہمارے لیے جو فراغت اور خالی وقت تھا کام آتا تھا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان میں اکثر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ دھوکے کے اندر ہیں۔ تو ایک عظیم نعمت صحت اور تندرستی کی، دوسرے فراغ اور خالی وقت کی۔ ان بڑی نعمتوں کو ہم غنیمت جان کر کچھ نیک اعمال کر لیں گے، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے اور ہمیں عمل کی نوبت نہ آئے۔ ایک آخر بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، حیاتک قبل موتک، تم اپنی زندگی کو، حیات کو مرنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ حیات اور یہ زندگی کے اندر آدمی جو کچھ کر سکتا ہے، موت آنے کے بعد ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ حیات اور زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، یہ حیات مستعار عارضی زندگی، کب کس کی حیات ختم ہوگی، موت کا پیغام آ جائے گا، ہمیں معلوم نہیں۔ انسان اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیکھ سکتا، میں اور 10 سال 50 سال زندگی گزاروں گا۔ میرے عزیزو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج رات ہم سو رہے ہیں، صبح تک ہم زندہ رہیں گے اور زندہ ہم بیدار ہوں گے، کیا بھروسہ ہے۔ آج کل یہ جو وبائی امراض پھیلے ہوئے، اس کے اندر ہم نے کتنے ایسے عزیزوں کو، متعلقین کو، رشتہ داروں کو دیکھا کہ تھوڑی ہی بیماری کے اندر وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ کوئی علامت نہیں تھی، صحت اور تندرستی تھی، جوان تھے، ہمارے سامنے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو یہ دھوکے میں نہ پڑیں کہ آئندہ ہم کچھ کر لیں گے، زندگی بہت طویل ہے۔ نے میرے عزیزو، زندگی کی یہ مختصر اوقات کو ہم غنیمت سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی ہم سے چھین لی جائے اور آخرت میں جا کر ہم افسوس کرنے لگے کہ کاش میں اپنی زندگی میں کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ توشہ تیار کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالی
حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے قیمتی نصائح پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں، آمین۔